اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تمام دیکھنے والے میرے گلگت بلتستان کے بزرگان، جوان، اسٹوڈنٹ اور خواہران کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی کو لے کر ماشاءاللہ سے ماحول گرم ہے، اور ہر وہ مردے جو کافی عرصے سے قبروں میں موجود تھے اور اپنے توان میں وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے تھے، وہ اس گندم سبسڈی کو لے کر دوبارہ سے ایک بار پھر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے دوڑ میں جو ہے ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میرے لیے انتہائی سکون اور خوشی کا جو ہے باعث ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک حکومت گلگت بلتستان کے کچھ وزراء اسکردو میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں سب سے پہلے یہ ہمارے علماء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی شامل ہیں۔ اس غلط فہمی کو قائد ملت جعفریہ علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب نے کل اسکردو ٹی وی میں اپنے ایک بہترین و کم وقت میں بہت سارے الفاظ کے ذریعے آپ نے ان وزراء کے اس منفور ترین سازش کو مسترد کرتے ہوئے گندم سبسڈی پہ اپنا قائدانہ سوچ ہم تک پہنچایا، پورا گلگت بلتستان تک پہنچایا، اور یوں الحمدللہ اگرچہ ان کے جو سازش تھے وہ ناکام و نامراد ہوئے، اور اس کے بعد میرے خیال میں سارے لوگ سڑکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آئیں گے اور اس گندم سبسڈی کے اس ایشو کو لے کر غریب، ناتوان، مزدور طبقے کو ایک بار پھر رزق حلال کے جو ہے نوالا آسانی کے ساتھ ان کے پیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آئیں گے اس کے ساتھ ہر حوالے سے تعاون کرنا ہم سب کا جو ہے اخلاقی، شرعی، سیاسی، علاقائی ذمہ داری ہوں گے۔ ابھی میں اسکردو ٹی وی ہی کے سوشل میڈیا پیج پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے تحریک اسلامی اسی گندم کے حوالے سے پریس کانفرنس فرما رہے تھے۔ میرے برادر بزرگوار علامہ شیخ رضا بہشتی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس آغاز سے فرما رہے تھے، چونکہ تحریک اسلامی میں دو شخصیتیں اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں،
جن پہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کبھی عوام کو کوئی نقصان پہنچانے والا فیصلہ نہیں کریں گے۔ آغا شیخ رضا بہشتی صاحب اپنے تحریر میں فرما رہے تھے کہ سن 2017 میں اور اسی طرح سن 2018 میں عوام مخالف قوانین پاس کرنے کی کوشش کی اور عوام نے اس کو مسترد کیا، اور آج ایک بار پھر تحریک اسلامی ماشاءاللہ سے گندم سبسڈی کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مظلوم عوام کے ساتھ دینے کا جو ہے انہوں نے برملا اعلان فرمایا، جس کو ہمیں قدر کے نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہے تحریک اسلامی نے تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر عوام کے ساتھ دینے کا، احتجاج کا جو ہے راہ اپنانے کا عوام کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں۔ لیکن مجھے دو باتیں ضروری طور پہ میرے گلگت بلتستان کے جوانوں تک پہنچانا ہے، وہ یہ کہ سن 2017 میں تحریک اسلامی اقتدار میں ہی تھے، ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے، وزارتوں کے حوالے سے بھی، اور بہت سارے ترجیحات سیاسی اور مذہبی اور سیاسی تنظیموں میں بنسبت سیاسی تنظیموں کے کچھ واضح پالیسیز خد و خال ہوا کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ سن 2015 میں 15 کے الیکشن میں بھی، سن 2020 کے الیکشن میں بھی میں انتہائی قریب سے مشاہدہ کر چکا ہوں کہ مذہبی تنظیموں کے طرف سے ہمیشہ سیاسی تنظیموں سے بھی مصلحت پسندی کا شکار ہونا میں نے اپنے آنکھوں سے، میں نے قریبی اپنے ذات کے حد تک بھی میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ آج جو کچھ گلگت بلتستان والے بھگت رہے ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں اگر 90% سیاسی تنظیم ہیں وفاق کی طرف سے، تو وہاں 10% اسلامی مذہبی تنظیمیں بھی جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ کاش آپ لوگ پنجتن کے نام پہ 5واں صوبے کا نعرہ لگاتے ہوئے پیپل پارٹی کے تیر کو فارمولہ کا تیر قرار دیتے ہوئے اپنے پارٹی کے جھنڈے کو چادر زینب سے نسبت دیتے ہوئے اس جھنڈے پر موجود پنجے کے نشان کو ابوالفضل العباس سے منسوب کرتے ہوئے یہ سوچ لیتے کہ آپ کا طرز سیاست اور پیپل پارٹی کے طرز سیاست میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے نمائندگی کے شرائط میں اور پاکستان مسلم لیگ کے سیاسی نمائندے کے شرائط میں کیا کیا وہ مختلف شرائط ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب زیادہ دور نہ جائیں، ابھی حالیہ 2020 الیکشن 2020 میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، اسلامی تحریک یعنی لباس پیغمبر میں ملبوس قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے زیر نگرانی چلنے والے ایک تنظیم، جس کا سلسلہ مستقیماً براہ راست ولایت فقیہ تک جا پہنچتے ہیں۔ ضلع شگر آج سارے سوشل میڈیا والے
K2 کے بارے میں بولتے ہیں. دیکھیں جی K2 ریالٹی پہ بات ہونی چاہیے. جی K2 کے ریالٹی کے بارے میں بات ہونا چاہیے، لیکن جس ضلع کے اندر K2 موجود ہیں وہاں کے عوام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ یہاں دوسرے ضلعوں میں اگر 40 ٹیچر کا سیٹ آتے ہیں، وہاں اس ضلع میں ایک سیٹ ٹیچر کے لیے مہیا کیا جاتا ہے. جی ہاں K2 کے ریالٹی ملنا چاہیے، لیکن K2 نشینوں کے لیے آج بھی ٹوٹا گاڑیوں کے سیٹ پہ میرے مائیں بہنیں بچے چلنے پر مجبور ہیں، اور زچہ بچہ سینٹر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایسے میں اس ضلع میں 2020 کا الیکشن تمام تر لباس رسول میں ملبوس علماء کرام جو ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ راتوں رات، میں نہیں کہتا کہ میرے حمایت نہیں کیا، اور یقیناً اسلامی تحریک والے بھی یہی سمجھیں گے کہ میں ذاتی اناد و دشمنی اور انتقام پر اتر آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ میرے حمایت کیوں نہیں کیا. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج گندم پہ آپ لوگ فرما رہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، عوام کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے. تو سن 2020 سے آج تک آپ لوگوں نے جس نمائندے کا حمایت کیا شگر میں، کیا آپ لوگوں کو اخلاقی، شرعی، سیاسی، مذہبی اخلاقی فریضہ نہیں بنتا کہ اس ضلع کے نمائندے کا جس نے آپ نے حمایت کیا ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہے؟ شگر کے معدنیات آج کن ہاتھوں میں ہیں؟ شگر کے تعلیمی صورتحال، طبی صورتحال، تعمیر و ترقی کی صورتحال، سیاحتی صورتحال کس نہج سے گزر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی مڑ کے پوچھا؟ تو میں علماء کرام سے دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے اندر ایک لفظ کو رواج دیا، وہ لفظ تھا دلال، لفظ سہولت کار. کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ فلانی ہیں، یہ فلانی ہیں، یہ فلانی ہیں. تو آپ لوگ خود بتائیں، ہمارے مذہبی سیاسی تنظیموں کا اگر ایک نمازی نمائندہ اور ایک چرسی نمائندہ ایک ساتھ آئیں تو آپ لوگوں کا منتخب نمائندہ آپ لوگ چرسی نمائندے کو منتخب کرتے ہو. ایک قرآنی آیات کو ولو کم علمی ہی صحیح، جہالت ہی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں اور اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں اور کوئی دین کے ساتھ کھلم و کھلا مذاق کر کے لباس رسول کی توہین کرنا، ممبر رسول پہ جا کے تقریر کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ بکواس بول رہا ہے، ایسے لوگوں پہ آپ لوگ ٹکٹ دیں گے تو صرف گندم سبسڈی ختم نہیں ہوں گے، ابھی آپ کے شناخت آپ سے چھین جائیں گے، آپ کے زمینیں ماشاءاللہ سے مسلسل سے چھینا جا رہا ہے. تو 2 کرسی 3 کرسی ایک وزارت کے لیے آپ لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہوں گے تو عوام کو یہ دن دیکھنا پڑے گا. ایک بندہ جو ہے اپنے کسی عزیز کو زہر کھلائیں اور وہ زہر کی وجہ سے تڑپنا شروع کریں، چسکنا بلکنا شروع کریں، تو زہر دینے کے بعد سینہ‌زنی، ماتم، فریاد، نوحہ گری کرنا، اسے حمایت نہیں کہتا، اسے منافقت کہا جاتا ہے. تو میں تمام گلگت بلتستان کے جوانوں سے التماس کرتا ہوں، آپ لوگ سیاسی شعور میں بالغ ہونے کی کوشش کریں. الفاظ میں، دعووں میں، نعروں میں، منشورات میں جو ہمیں کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ان سے متاثر نہ ہوا کریں. آپ لوگ معنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، الفاظ کے دھوکے میں کبھی بھی مت آئیں.
میں ایک بار پھر تحریک اسلامی کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس حساس موقع پہ عوامی دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ کریں گے۔ باقی اور ایک وہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گندم سبسڈی کے حوالے سے عوام کو مطمئن کرانے یا عوام کو سڑکوں پہ آنے سے روکنے کے جو ٹاسک ہیں وہ دیسی حضرات کو دیا گیا ہے، یعنی ہر ضلع کے دیسی اپنے ضلع کے اسٹیک ہولڈر اور بڑے بڑے لوگوں سے ملیں گے اور یہ مطمئن کرانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی گندم سبسڈی جو ہے اس وقت اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ ہم نے گندم سبسڈی کو عوام کے لیے ختم نہیں کیا، 17واں گریڈ آفیسروں کے لیے ہم نے ختم کیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لفظ میں آپ لوگ کتنے تیز خنجر چھپا کے ہمارے دلوں میں شعور کے جو ہے ان منزلوں میں گھومنا چاہتے ہیں۔ بھائی 17واں گریڈ آفیسر کے لیے آپ نے سبسڈی ختم کیا، کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیا آپ کے پاس اتنے طاقت ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان میں کتنے 18واں گریڈ سے اوپر کے لوگ اللہ آپ کو بھلا کریں اس غریبوں کے فنڈ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور غریب کل بھی آج بھی اسی حالت میں پڑے ہیں۔ تو گندم کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اور باقی رہا دیسی، میں ہمیشہ دیسیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اب تک میرے معلومات کے مطابق یا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہاں گلگت بلتستان میں دیسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ دیسی جو سیدھا ماشاءاللہ سے باہر سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے دیسی گری کے نشے میں اس قدر مست ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خود سب کچھ ہوں، یہاں کے عوام کچھ بھی نہیں، اور جو میں چاہوں وہی کروں گا۔ تو ماشاءاللہ سے وہ آتے ہی دیکھتے ہیں خالی زمینیں کہاں ہیں، معدنیات لوٹنے کا مواقع کہاں پہ ہیں، اس معاشرے کے ناسور چغلخور راشی کرپشن سے بھرپور حرام خور ٹولہ کہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں اور اپنے لیے ایک کبھی بھی نہ ختم ہونے والے جائیداد بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ ایک یہ دیسی۔ دوسرا وہ دیسی جن کا تعلق یہاں گلگت بلتستان سے ہے، یہ بیچارے بہت شریف النفس لوگ ہوا کرتے ہیں، انتہائی نہایت شریف النفس لوگ۔ یہ چیف سیکریٹری کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کو قرآن کے بعد سب سے بڑا حکم نامہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر جگہ پر جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اسی طرح میرے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے سارے شریف النفس دیسی کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا جو دیسیوں کا جو قسم ہے وہ تنخواہ ریاست سے لیتے ہیں، عہدہ مراعات گاڑی عوام کے اس پہ لیتے ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر اس سازش میں شامل ہوتے ہیں جو ریاست کے نقصان پہ جو ہے تمام ہوا کرتا ہے۔ لذا میرے الفاظ تلخ ہیں، کیونکہ مجھے جو نہیں ہے اسے ہے کہنے کا، اور جو ہے اسے نہیں کہنے کا عادت ہے نہیں ہے۔ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں، مجھے اللہ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا ہے
کہ یہ فیس بک جیسے نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا، اور یہ فیس بک کسی تنظیم کا، انجمن کا، ٹولے کا نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم لوگوں نے بنایا، اور مجھ جیسے ہر طرف سے محصور لوگوں کے آواز کو دنیا تک پہنچانے کا جو ہے سبب فراہم کیا۔ اللہ میرے دیکھنے والے تمام گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو سلامت رکھیں، یاد رکھیں، آباد رکھیں، اور جو بھی آپ کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کی حمایت ضرور کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ ان کے ساتھ آپ چل نہ سکیں تو کم از کم جو چل رہے ہیں ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو بھی اپنے طرف کھینچ کر جمود، سکوت اور بزدلانہ زندگی گزارنے پر مجبور نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔